تو میں عدالت عظمیٰ سے بھی اور عدالت اعلیٰ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر وہ نوٹس دیں ان معصوم بچوں کو. اس کے 8 بچے ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کے والد کو کہاں رکھا ہے. اس کو اس بات کے منتظر ہیں کہ یا بتایا جائے کہ ایسے کون سے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا جس کے لیے انہوں نے بتانا بھی گوارا نہیں. کورٹ سے نکلتے ہی ہمیں سادہ اہلکار لباسوں نے گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں پھر سندھ ہائی کورٹ میں واپسی آ گیا ہوں. ہماری جان کو شدید خطرہ ہے. میں اور میرے والد صاحب کو لاپتہ کیے ہوئے 2 دن سے زائد ہو چکے ہیں. ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک ان کی کوئی FIR نہیں ہے اور وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. کیا درخواست دائر کی گئی ہے نثار پنور صاحب کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں اور کب؟ جیسا کہ آپ فیلڈ میں ہے کہ 30 تاریخ کی جب پٹیشن تھی 1 رات قبل انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کے گھر سے 1 بجے رات کو، اور وہ اس پٹیشن میں پھر پیش نہیں ہو سکے تھے. تاہم بحیثیت ایڈوکیٹ میں نے اس پٹیشن کو پرسو کیا اور میں نے کورٹ کو بھی بتایا تھا کہ ان کو رات گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی سہولت فراہم نہیں کی گئی کہ وہ آ کر اس اعلیٰ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اور اپنا موقف بیان کر سکیں. لیکن بحیثیت وکیل میں نے وہ موقف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور آج ان کے بچے کی جانب سے ہیبیس کارپس کی ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے جس کا نمبر 5059/22 ہے. اب دیکھیں کہ یہ کل کس کے پاس لگتی ہے یا کب لگتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ حق ہے اس کی فیملی کا، یہ حق ہے ان بچوں کا اور اس ماں کا کہ جان سکیں کہ میرے شوہر کو یا میرے والد کو کہاں رکھا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ اس آدمی کو جس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور اس کو عدالت کے دروازے تک نہ پہنچنے دیا جائے. تو میں عدالت عظمیٰ سے بھی اور عدالت اعلیٰ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر وہ نوٹس دیں ان معصوم بچوں کو. اس کے 8 بچے ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کے والد کو کہاں رکھا ہے. اس کو اس بات کے منتظر ہیں کہ یا بتایا جائے کہ ایسے کون سے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا جس کے لیے انہوں نے بتانا بھی گوارا نہیں. مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدالت سے انصاف ملے گا اور عدالت اس پہ کارروائی ضرور کرے گی. اور السلام علیکم. آپ سب سے گزارش ہے کہ میں حسن نثار احمد پنور کا بیٹا جن کو جبر گنشت کی گئی تھی ان کے خلاف ہم پٹیشن دائر کرنا ہے تھے مسنگ پرسنز کی، اور وہ داخل ہو گئی. اور اس کے بعد کورٹ سے نکلتے ہی ہمیں سادہ اہلکار لباسوں نے گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں پھر سندھ ہائی کورٹ میں واپسی آ گیا ہوں. اور یہ میں بیٹھا ہوں کینٹین میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری جان کو شدید خطرہ ہے. میں اور میرا بھائی محسن نثار ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں لوگ اٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں اداروں سے ابھی بھی اپیل کروں گا کہ ادارہ ایسا نہ کریں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. ان چیزوں سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. ہم آپ کے لوگ ہیں، ہمیں آن کریں، مزید دوریاں پیدا نہ کریں. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے آواز اٹھائیں. میں یہ سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوں کینٹین میں. السلام علیکم. میں محسن نثار احمد پنور کا بیٹا، جیسے کہ آپ سب جو جانتے ہیں، اور میں اس ویڈیو میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں DG رینجر سندھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور چیف جسٹس آف سندھ احمد علی شیخ صاحب سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ میرے والد صاحب کو لاپتہ کیے ہوئے 2 دن سے زائد ہو چکے ہیں. ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک ان کی کوئی FIR نہیں ہے اور وہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. تو میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ادارے کے لوگوں کو کہیں کہ غیر قانونی عمل سے باز آئیں اور ہمیں جو بھی صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں. میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. آپ کے لوگ DG رینجر صاحب، آپ کے لوگ آج ہمیں سندھ ہائی کورٹ سے اٹھانے آئے. افسوس کہ جہاں لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا، وہاں سے ہمیں لوگ اٹھانے آئے. میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. بغیر کسی ثبوت کے میں بات نہیں کر رہا. تو تمام انسانی حقوق کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پہ آواز اٹھائیں، اور ان اداروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو آج ہمیں اٹھانے آئے تو میں اپنے گھر پہ موجود ہوں.
آپ آ کے اٹھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم خود آ جائیں گے۔ آپ کیوں اپنی توانائیاں ان چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں؟ تو ڈی جی رینجر صاحب سے میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہمیں موقع دیا جائے، آپ ہمیں بلائیں۔ میں ثبوتوں کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کے لوگوں نے جو ہم پہ کوشش کی ہمیں اغوا کرنے کی، تو یہ اگر آپ کے لوگ ہیں تو ان کو آپ کائنڈلی ان کا نوٹس لیں۔ اگر آپ کے لوگ نہیں ہیں تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے شہری، ایز اے پاکستانی شہری میرا تحفظ کرنے کی۔ تو ان لوگوں کو سمجھایا جائے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس